عبداللہ نے خبر دی، انہیں یونس نے خبر دی اور انہیں زہری نے دوسری سند، اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عنبسہ نے، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میرا قیام ان دنوں مکے میں تھا، پھر جبریل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں اونڈیل دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جبریل۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب دروازہ کھلا۔ جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کچھ انسانی روحیں ان کے دائیں طرف تھیں اور کچھ بائیں طرف۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ انہوں نے کہا خوش آمدید، نیک نبی، نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ صاحب کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں اور بائیں طرف تھیں، ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں تھیں۔ ان کے جو دائیں طرف تھیں وہ جنتی تھیں اور جو بائیں طرف تھیں وہ دوزخی تھیں، اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے۔ اس آسمان کے داروغہ سے بھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ پھر دروازہ کھولا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا، لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو آسمان دنیا پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے پر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جبریل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا خوش آمدید، نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید، نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید، نیک نبی اور نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب سے زہری نے بیان کیا اور مجھے ایوب بن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو حبہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لگی تھی۔ ابو بکر بن حزم نے بیان کیا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کیں۔ میں اس فریضے کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی، اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر مراجعت کریں۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصے کی پھر کمی کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا
کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئیں اور ثواب بعض نمازوں ہی کا باقی رکھا گیا، ہمارا قول بدلہ نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے، جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3342۔